کہ انہی کنانہ کا ذکر ہے اور یہ وہ بارگاہ اس بارگاہ کے صاحب سجادہ ہیں جن کے بارے میں میرے رضا نے فرمایا دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو ایک لائن دے رہا تھا کہ اپنی فکر کو اسی جگہ پر مرکوز کر لیں کہ جب اس دنیا میں آج سے 107 سال قبل بلکہ 150 سال قبل جب بے شمار فتنوں نے سر ابھارا، وہابیت، تبلیغیت، دیوبندیت، سلفیت، نجدیت، نیچریت، رافضیت، شیعیت، طہریت، نہ جانے کتنے فتنوں نے سر ابھارا، تو بریلی کی سرزمین پر غوث اعظم کی کرامت بن کر مصطفیٰ کے علم کی امانت بن کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہوئے۔ تنہا ایک بندہ تھا جس کے چاروں طرف دین کے لٹیرے موجود تھے، مگر امام احمد رضا خان نے کبھی حالات کو دیکھ کر فتوے نہیں دیے، مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ کر فتویٰ دیا۔ اس وقت بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ اس وقت تار چل رہا تھا، ٹیلی فون چل رہا تھا برقی لائنوں میں، اور فیکس وغیرہ کی چیزیں چل رہی تھی، جس کے ذریعہ دارالعلوم دیوبند ٹنڈوں نے رویت ہلال کی شہادت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ چاند کی شہادت کے لیے اس وقت لوگوں نے ٹیلی فون اور تار کی خبروں کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام احمد رضا خان نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں آسانی ہے اور لوگ ان کی طرف کہیں چلے نہ جائیں، اس لیے لوگوں کو بچانے کے لیے لاؤ میں بھی جواز کا فتویٰ دے دوں، اس لیے کہ علم علماء کی گردن میں امانت ہے، جہاں رخصت دینے کا امکان ہوگا وہیں رخصت ملے گی، اور جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی ہرگز وہاں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہم نے امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھا اور ان کی بارگاہ سے فیض پانے والوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی، جنہوں نے پوری زندگی مسلک کی خدمت کی، مذہب کی خدمت کی، اور پورے دنیا میں گھوم گھوم کر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا، ہم نے کام کیا، ہم نے کام کیا، پھلاں آئے تو اتنی بھیڑ لگی۔ آج اتنا بڑا مجمع جو یہاں سے وہاں تک جہاں تک میری نظریں پہنچ رہی ہیں دکھ رہا ہے، یہ حضور غیاث ملت دامت ظلہ العالی کے رخ زیبا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور آئے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، جشن میلاد النبی کی بہاروں کے صدقے میں۔ میرے دوستوں، امام احمد رضا کی بارگاہ سے فیض پانے والوں میں ایک ذات ہے صدر الشریعہ کی، جنہوں نے میدان فقہ میں تفقہ فی الدین کے معاملے میں، فقہ و فتاوی کے میدان میں وہ کام کیا کہ اس وقت ہزاروں علماء مل کر کے اتنا کام نہیں کر سکتے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمت و رضوان کے دور میں 500 علماء نے مل کر عربی میں فقہ کی ایک کتاب لکھی، جس میں جزیات فقہیہ کو جمع کیا، جسے ہم فتاوی عالمگیریہ یا فتاوی ہندیہ کہتے ہیں۔ اس کو لکھنے والے 500 علماء تھے۔
شہنشاہی خرچ تھا، نوکر خدام تھے، کھانے پینے کا اہتمام تھا، ان کے نذرانوں کا انتظام تھا، مگر امام احمد رضا کی بارگاہ کا فیض یافتہ ایک بندہ میرے محدث کبیر کے والد ماجد صدر الشریعہ ابوالعلا حکیم امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے اکیلے ایک کتاب لکھی، بہار شریعت۔ یہ وہ کتاب ہے جو فتاوی عالمگیری سے بھی زیادہ آج مفید ہے لوگوں کے لیے، مگر آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے کہ کبھی حضور صدر الشریعہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرا مسلک پر بڑا احسان ہے یا میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہاں میرے امام نے یہ ضرور کہا، میرا امجد مجد کا پکا اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ تو آج آپ یہ دیکھ لیں، اسی طرح حضور اعلی حضرت کی بارگاہ کے فیض یافتہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ الرحمت و رضوان ہیں، جنہوں نے پورے دنیا میں گھوم گھوم کر دین کی تبلیغ کی۔ اگر کہیں حالات کے مطابق خود کو بدلنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے امام احمد رضا سے پرمیشن لی، حضرت کی اجازت ملی تو وہاں پر کچھ نرمی پیدا کی، اور پورے دنیا میں انہوں نے پھر گھوم کر 7 زبانوں کے ماہر تھے وہ، اور ایک ملک میں جاتے تھے، اکیلے اترتے تھے، خود ہی ہال یا روم بک کرتے، خود ہی پمفلیٹ لکھتے، خود ہی رکشہ یا مائک کا انتظام کر کے شہر میں اعلان کرواتے کہ اسلام کا ایک مبلغ آیا ہے، سارے ڈاکٹرز، پروفیسر، کرسچنز، پادری، ریسرچ اسکالر جن کو اسلام پر ڈاؤٹ ہے وہ فلاں حال میں آ جائیں، وہ اسلام کا مبلغ ان کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جاتے تھے تنہا، گھنٹوں آپ کی کانفرنس چلتی تھی، اور ہزاروں لوگ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ جب لوگوں نے افریقہ کا نام نہ سنا تھا علماء نے، اس وقت افریقہ کی پگڈنڈیوں میں پیدل چل کر علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے دین کی خدمت کی تھی۔ جب وہاں کے جنگلوں کو لوگ جانتے نہیں تھے، وہاں علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے امام احمد رضا کا پیغام پہنچایا تھا۔ امام احمد رضا کا پیغام مسلک اہل سنت کے حوالے سے اتنا کیا، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے دربار میں تشریف لاتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں۔ امام احمد رضا کی شان میں حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی فرماتے ہیں کہ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، حالانکہ عالم میں چکر لگا رہے ہیں خود، مگر اپنی خدمت کا سہرا امام احمد رضا کو دے رہے ہیں۔ امام احمد رضا کی ذات اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے یہی اصل مرکز ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے میرے دوستوں، امام احمد رضا کی جو تعلیمات تھی ہم نے پوری زندگی دیکھا، سرکار حجت الاسلام کو امام احمد رضا کی تعلیم سے بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹے، حالانکہ حجت الاسلام حسن کا پیکر تھا، حجت الاسلام کے چہرے کا حسن اور ان کے نور کا یہ عالم تھا کہ کافر چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ امام حجت الاسلام طلاقت و فصاحت کے ایسے ماہر تھے، علم و بیان، تدبر و فکر کے وہ ماہر تھے کہ ان کا ثانی پورے ہندوستان میں نظر نہیں آتا تھا، مگر کبھی بھی امام احمد رضا کی فکر سے ذرا سا بھی نہیں ہٹے۔ حضور مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم جو پیدائشی ولی تھے، جن کی نظر ولایت کہاں سے کہاں تک دیکھتی تھی، جن کے قدموں کی برکت سے آج تک لوگوں کے ایمان عقیدے محفوظ ہیں، پوری زندگی میرا مفتی اعظم ہند اپنے والد امام احمد رضا کی تعلیم سے بال برابر بھی ہٹا نہیں، اس لیے دنیا نے امام احمد رضا کو امام مانا، اور ان کے بعد حجت الاسلام کو مانا، مفتی اعظم ہند کو مانا۔ پھر حالات بدلتے گئے،
بریلی کی سرزمین پر ایک ذات ابھری. اس وقت بھی بڑا فتنہ تھا, بڑا ہنگامہ تھا. نہ جانے کتنے اپنوں نے مفتی اعظم ہند کا نام لے کر کٹورے جمع کرنے کی کوشش کی, جیبیں بھر کرنے کی کوشش کی, مریدوں اور متقدوں کو بڑھانے کی کوشش کی, مگر جب مفتی اعظم ہند اس دنیا سے گئے تو جگہ جگہ سے دبی دبی آوازیں اٹھنے لگی. اب کون ہے بریلی میں, اب کون ہے بریلی میں, اب کون ہے بریلی میں. مگر مفتی اعظم ہند نے جاتے جاتے اپنی نظروں سے پلا کر, اپنا شبیہ بنا کر حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کو دنیا کو دے دیا. ہم نے اختر رضا کو صرف اس لیے نہیں مانا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے, ہم نے تاج الشریعہ کو صرف اس لیے نہیں مانا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے تھے, ہم نے تاج الشریعہ کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ جامعہ ازہر پڑھ کر کے آئے تھے. میاں گدھے کی شیر کی کھال میں گدھا آ جانے سے گدھا شیر نہیں ہو جاتا ہے, ازہر گھوم کر آنے سے کوئی ازہری نہیں ہو جاتا ہے. تو ہم ازہری ہونے پہ فخر نہیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا تاج الشریعہ کو اپنی زندگی میں مخالفین کا ایک طوفان تھا, حاسدین کا ایک لمبی جماعت تھی, ان کی مقبولیت سے جلنے والوں کی, ان کے تفقع کو جانچنے والوں کی, مگر پوری زندگی میرا تاج الشریعہ اپنے دادا امام احمد رضا کی تعلیم پر قائم رہا, بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں گیا. اسی لیے ہم تاج الشریعہ کو مانتے رہے. اور جب تاج الشریعہ اس دنیا سے گئے تو کتنوں نے چولے بدلے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, کتنوں نے رنگ بدلے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ مت سوچنا کہ خاموشی تمہیں فائدہ دے گی. ایک دن ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا شہزادہ قائد ملت اور اپنے دادا کی اسی امانت پر مضبوطی سے آج بھی قائم ہے. تصویر کشی کا فتنہ, ارے میں کہتا ہوں میاں کاہیں چاک مچولیاں کھیل رہے ہو, کاہیں کو فتنے کھڑا کر رہے ہو, کاہیں کو لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالے ہو. بڑے بڑے مفتی ہو تو کوئی سیمینار کر کے جائز کر دو ویڈیو بنوانا. یہ کیا جناب علی, ادھر پردے سے وہ جھانکیں, ادھر چلمن سے وہ جھانکیں. ہاں نا, صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں, صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے, چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, ادھر چلمن سے وہ جھانکیں, ادھر چلمن سے وہ جھانکیں. لگا دو آنکھ چلمن میں, نہ یہ جھانکے نہ وہ جھانکے. اگر اتنا شوق لگا ہوا ہے تو لگا دو جواز کے فتوے, پھر دیکھتے ہیں تمہارا تفقع کتنا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کس کی طرف جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آج حیران ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ کسی کے ناموس رسالت کی باتیں یہ نوجوان کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں, ناموس رسالت کے تم شہدائی ہو. ایک آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر ناموس رسالت کی باتیں کرتا ہے, تم ہزاروں کی بھیڑ لگا کر علماء کو تم فاسق اور نہ جانے گنہگار کہتے ہو, ان کی مخالفت کرنے والوں کو فتین کہتے ہو. ارے ظالموں, تمہارے عشق رسول کہاں رہتا ہے جب فجر کے وقت مسجدیں خالی رہتی ہیں؟ تمہارا عشق رسول کہاں ہے؟ تمہارے چہروں سے داڑھیاں غائب ہیں. تمہارا عشق رسول کہاں ہے؟ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. تمہارا عشق رسول کہاں ہے؟ میلاد النبی کے جلوس میں ڈی جے بج رہے ہیں. تمہارا عشق رسول کہاں ہے؟ وہاں بھی تمہارے محلے میں گھوم رہا ہے. تمہارا عشق رسول کہاں ہے؟ بد مذہب سر پہ چڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب بریلی نے دیا ہے اور دے رہا ہے. یاد رکھنا, تم کتنی بھی نہریں کھودنے کی کوشش کرو گے تو ہم یہی کہیں گے نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میاں کالپی میں بہت لوگ ہیں, ذرا آواز بڑھا دے بھیا. کالپی میں بہت لوگ ہیں, مگر ہم غیاث ملت کو صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کالپی والے. سمجھے گی نہیں؟ حضور غیاث ملت کو ہم نے ان کی خلوتوں میں دیکھا, جلوتوں میں بھی دیکھا ہے. ہم قریب گئے تو قریب ہوتے گئے. ہم نے دیکھا کہ یہ بے لوث خدمت کرنے والا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نام نہیں چاہتا, یہ ذات اپنی شہرت نہیں چاہتی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آدمی بہت بھیڑ نہیں چاہتا. یہ آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو. یہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہا ہے.
جیسے ہم نے اوروں کو دیکھا ہم نے انہیں بھی دیکھا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہیں، اسی لیے ہم غیاث ملت کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھتے ہیں، ہم ان کے عزت و احترام کرتے ہیں، ان کا گن گاتے ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہنا، آپ یہ سوچو جناب عالی کہ میرے قرآن نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ اس آیت میں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 بفضل اللہ، نمبر 2 برحمتہ، فرمایا فلیفرحوا، اس کے بعد فرمایا وہو خیر مما یجمعون۔ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور اس خوشی میں جو خرچ ہو جمع کی ہوئی دولت سے وہ بہتر ہے۔ 4 چیزیں ہوئیں۔ اے میرے بندوں، اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، اگر تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے تو تم کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اللہ کی فضل ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم ہے، اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ باپ بھی اللہ کا فضل ہے، باپ اور ماں اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ فضل اور رحمت اللہ کی بہت بڑی ہیں۔ میں بار بار یہ پوچھتا ہوں، آپ کے شہر میں ایک نوجوان ہے، ہائی ایجوکیٹڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، بہترین جاب ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، اور آپ کے شہر میں گھوم رہا ہے، مگر اس کی بزنس بہترین ہے، اچھا کامیاب آدمی ہے، مگر اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اس کے ماں کا پتہ نہیں ہے۔ اگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، سمجھاؤ اور مجھے جواب دو۔ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اس کے ماں کا پتہ نہیں ہے۔ جناب عالی، ایک دن آپ کے گھر پر ایک آدمی آیا، کہنے لگا فلاں لڑکا بڑا کامیاب ہے، بڑا ایجوکیٹڈ ہے، بڑا بزنس سے اس کا سیٹ ہے، کامیاب ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دو۔ آپ فوراً بھڑک گئے اور کہنے لگے جناب میرے گھر پہ آ گئے ہو، دوستی ہے، چائے پی لو، نکل جاؤ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں اس حرامی کو اپنی بیٹی دوں گا، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا، جس کے ماں کا خبر کی پتہ نہیں میں اس کو بیٹی دوں گا۔ ارے جناب پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہوا تو کیا ہوا؟ کیا میری بیٹی روڈ پہ پڑی ہے کیا؟ میری بیٹی کا کوئی سہارا نہیں ہے کیا؟ میں ایسے شخص کو اپنی بیٹی کیوں دوں گا؟ چنانچہ آپ غصے میں اسے اپنے گھر سے بھگا دیتے ہو۔ کیا پتا چلا کہ باپ ہے تو ہماری پہچان ہے، ماں ہے تو ہماری عزت ہے، ماں اور باپ ہماری عزت اور ہماری پہچان ہے، ورنہ کچرے کے ڈبے سے اٹھا ہوا بندہ، اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر سماج اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے لیے رحمت ہیں۔ مگر میں گزر رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا، مجھے شہر میں ملا، بنگلور شہر میں نے میرے ساتھ حافظ نور احمد صاحب تھے، مولانا جعفر صادق صاحب بھی تھے، حافظ سید غوث صاحب بھی تھے، اور مولانا خلیل صاحب بھی تھے، اور ہم چلے جا رہے تھے۔ میں نے ایک مکان دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ورلڈ ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا حضرت مولانا نہال الدین صاحب سے، حضرت اس مکان پر، اس بلڈنگ پر، یہ جو بہت بڑا گھر دکھ رہا ہے، اس پر ورلڈ ہاؤس لکھا ہے، کیوں لکھا ہے؟ مفتی صاحب نے یہ بتایا، حضرت یہ ورلڈ ہاؤس اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ جب اپنے ماں باپ کو پال نہیں پاتے، وہ بزنس میں لگ جاتے ہیں، ان کی نوکریاں ہوتی ہیں، ان کے جاب ہوتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو لا کر یہاں چھوڑ دیتے ہیں، سال کا وہ چندہ دیتے ہیں، رسیدیں پھڑواتے ہیں اور یہاں مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اپنے گھر میں ماں باپ کو کیوں نہیں پالتے؟ مولانا ان کے پاس، مفتی صاحب ٹائم نہیں ان کے پاس، وہ اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھ کر پالنا نہیں چاہتے، اس لیے لا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر کے پوچھا حضرت قاری آفتاب صاحب سے، حضرت آپ یہ بتائیے، چلا رجسٹر میں چیک کرتے ہیں کہ کن کے ماں باپ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے پورا رجسٹر کھنگالا، جتنے ورلڈ لوگ تھے، بوڑھا اور بوڑھی وہاں پر موجود تھے، اس پورے رجسٹر میں کسی مسلمان کے باپ کا نام نہیں تھا، کسی مسلمان کے ماں کا نام نہیں تھا، جتنے نام تھے وہ غیروں کے تھے۔ میں فوراً مچل گیا، میں نے کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ ترقی پانے والی دنیا جو انجینئر بننے کو ترقی سمجھتی ہے، جو پروفیسر بننے کو ترقی سمجھتی ہے، دنیا کی دولت کو ترقی سمجھتی ہے، سیاست کو ترقی سمجھتی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر ان کے ماں باپ آج اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں اور اب کے ماں باپ اپنی اولادوں سے خوش نہیں ہیں۔ آخر یہ بتائیے مفتی نہال صاحب، یہاں مسلمانوں کے ماں باپ کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت نے فوراً جواب دیا، مفتی صاحب قبلہ آپ جانتے نہیں ہیں، 1500 سال
پہلے بھی ماں باپ کا یہی حشر تھا، مگر مدینے کی سرزمین پر کائنات کے لیے رحمت بن کر رحمت للعالمین، باعث وجود کائنات، فخر کائنات، انیس بے کساں، چارے ساز دردمندہ، رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کو بتا دیا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، تمہاری ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں تو خدا راضی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ ناراض ہوں تو خدا ناراض ہے۔ میرے آقا نے بتایا، اے میرے امت کے نوجوانوں، تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے جنت ہیں، تمہاری مائیں تمہارے لیے جنت ہے۔ میرے نبی نے آ کر اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو یہ بتا دیا کہ ماں باپ جنت ہیں، اس لیے ماں باپ کے آنے پر خوشیاں منایا کرو، ماں باپ کے وجود پر خوش ہویا کرو، ان کی پرورش کیا کرو، ان کو پالا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، انہیں اولڈ ہاؤس میں مت رکھا کرو۔ میں نے پوچھا، اے میرے امت کے بوڑھے لوگوں، اے میرے امت کے بوڑھے بزرگوں، یہ بتاؤ یہ رحمت تمہیں کہاں سے ملی ہے، یہ کرم تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ پتا چلا کہ ماں باپ رحمت تو ہے، مگر اس رحمت کا صدقہ بھی رحمت للعالمین کے صدقے میں ملا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، تو باپ کا وجود بھی خوشیاں ہے، مگر اس سے بڑھ کر رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہو گیا، خوشیاں مناؤ۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا فیصلہ ہو گیا، خوشیاں مناؤ۔ یہ وقت نہیں میں لمبی تقریر کروں، حضور غیاث ملت دامہ ظلہ العالی، یہ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے، میں یہی کہتا ہوں جناب والی، ہم تو قادری ہیں بس، اور کان کھول کر کے سن لو، پورے ہندوستان میں قادری سلسلے کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ بقالپی شریف ہی ہے، اس لیے کہ بہت سارے مشائخین ہیں جن کے پاس سلسلے چشتیہ سے بیعت و خلافت جاری ہے، کہیں سے سلسلے سہروردیہ کی بیعت و خلافت جاری ہے۔ ہندوستان میں مارہرہ متحرہ کو اگر قادری سلسلے کی اجازت و خلافت کا صحرا گیا، جہاں سے یہ پھیلا ہے یہ صحرا، تو اس کی جڑ ہے کالپی شریف، اور ہمیں اسی سے مطلب ہے، کیونکہ میرے رضا نے ہمیں یہ سکھایا ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر، قدرت نما کے واسطے، تو میاں جہاں سے آیا ہے وہی کے تو ہی ہیں۔ امام میرے رضا نے ہمیں یہی تو سکھایا ہے۔ میں فکر رضا بھی سنا رہا ہوں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ کیا ہے فکر رضا؟ فکر رضا یہی ہے، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تجھ سے در در سے شخص ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بس رہنے دو، ہاں میرا بھی سلسلے نسب حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ ہر کوئی اولاد غوث آدم کیسے ہو جائے گا؟ ہر سید اولاد غوث آدم تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ سید حسنی ہیں جن کا سلسلہ حضرت حسن سے چلتا ہے، کچھ سید حسینی ہیں جن کا سلسلہ حضرت حسین سے چلتا ہے، اور اگر ماں باپ دونوں حسنی حسینی ہوں، یعنی باپ اگر حسنی ہے اور ماں حسینی ہے تو کہتے ہیں حسنی اور حسینی، نجیب الطرفین۔ تو غوث آدم کی اولادوں میں ہے، تب تو اولاد غوث آدم ہوا۔ مفتی 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 مفتی، جتنا مفتی ہو گئے اتنا مسئلہ الجھ گیا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ایک لائن پہ رہو، بریلی بس۔ کبھی سنا غیاث ملت کو؟ غیاث ملت کہتے ہیں جماعت رضا مصطفیٰ جڑے رہو۔ کیا کہتے ہیں؟ یار جس کی اپنی کان اتنی ورجینل ہو اسے کس چیز کا ٹینشن ہے؟ اتنی ورجینل کان سمجھتے ہو نا جہاں سونا نکلتا ہے۔ کیا بات ہے، پرمیشن گڑبڑ ہوا، ختم کر دوں تقریر؟ پھر آواز کیوں کم ہو گئی؟ مائک میں گھس کے بولا جائے۔ آپ اپنا رشتہ، ہاں وہ
ایک صاحب نے مجھے فون کیا، حضرت میں حضور محدث کبیر سے بیعت ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قائد ملت سے طالب ہو جاؤں. میں نے کہا جب آدمی ہو یار، یہ دھندا کب سے شروع کیا طالب والا؟ جب محدث کبیر سے بیعت ہو، جو محدث کبیر کا مرید ہے وہ قائد ملت کا بھی مرید ہے، تاج شریعہ کا بھی مرید ہے. اور اس وقت محدث کبیر جیسا پیر ملتا التا نہیں ہے. شہنشاہ میدانت رموز سلطنت را، یہ مفتی نہال سمجھیں گے. شہنشاہ میدانت رموز سلطنت را ہے نا. ہاں تو ہم خوب جانتے ہیں بادشاہ کے سلطنت کے رموز کیا ہیں. دروشی پڑھو پھر میں گفتگو کرو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق رسول، عاشق رسول، محافظ ناموس رسالت مائک پر، بس یہیں تک نہ محافظ ناموس رسالت. اور آپ کا نعرہ محافظ ناموس رسالت. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہے. مرکز کے فتوے کے خلاف جو آدمی چلتا ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگو گے تو آپ مرکز کو کمزور کرنا چاہتے ہو. کون پیدا ہو گیا تاج الشریعہ سے بڑا عالم اس وقت؟ اب تاج الشریعہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بولے تو فاسق ہے، تو فاسق ہے، تو فاسق ہے. محدث کبیر نے یہ فرمایا نہیں جو عالم ویڈیو ٹی وی بنواتا ہے مووی، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اسے عالم نہیں سمجھتا. ابے جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کی تقریر کیسے ہوتی ہے؟ حضرت نے فتوا دیا ہے کیا؟ پاگل ہے، گوبر کھاتا ہے کیا؟ یہ فتوا نہیں تو کیا ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب دماغ میں گوبر بھر جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل کالے ہو جاتے ہیں تو آدمی شراب کے چکر میں پڑتا. شراب سمجھتے ہو؟ کبھی تیز دھوپ میں ہائی وے پہ چلو تو سامنے آپ کو پانی نظر آتا ہے، گاڑی وہاں پہنچی پتہ چلا یہاں پانی نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں شراب. چمکتا ہے، قریب گئے تو کچھ نہیں، پھر آگے بڑھے چمکتا ہے، قریب گئے تو کچھ نہیں ہے. تو چمک کے پیچھے بھاگو گے تو دھوکہ ہی کھاؤ گے. اس لیے اس سے پہلے کہ کہیں ڈوب جاؤ، مسلک کے اعلی حضرت تعلیمات تاج الشریعہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہابیوں کو ہم کیا ان کا ٹنڈوں کا کون سا رد کریں بھیا؟ محافظ ناموس رسالت ہیں جناب، مگر آج تک تقریر میں وہابیوں کے خلاف تقریر نہیں کری. اگر ہے کوئی ویڈیو تو دکھا دو مجھے. عشق رسول، ہاں جی وہ سلمان صاحب نام دے دو. عشق رسول وہ نقطہ ہے جہاں سب ایک ہو جاتے ہیں. ابے سب ایک ہو گئے تو پھر ٹنڈا کیسے ہو گیا، وہابی کیسے ہو گیا، جماعت اسلامی والا کیسے ہوگا؟ سارا جھگڑا تو عشق رسول کا ہے، سارا جھگڑا تو عشق رسول کا ہے. ہاں یہ بات کر کہ تیری مکاری پر سب ایک ہو رہے. ذرا ایک دن کھل کے بول کے دیکھ، کھل کے بول کے دیکھ وہابیوں کے خلاف. تم آ جاؤ توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے لگا لیں. بھائی تو کون ہوتا ہے گلے لگانے والا؟ ٹھیکیدار ہے سنیت کا، ٹھیکیدار بنے ہو سنیت کے. اور سوالات کہاں جائیں گے؟ مگر منع کرتے رہے وہ طاہر پادری سے بچو، پاکستانی سے. یوں بڑا پکا سنی، پکا سنی، تمہیں جلتی اس کے نام پر، اس کی شہرت سے جلتے. وہ ایک ذاکر کھلنائک تھا، اس کی شہرت پہ جلتے. ابے تیری شہرت میری جوتی پہ. جب آدمی کھوکھلا ہوتا ہے تو بکواس کرتا ہے. کبھی کسی رضوی کٹر شیر کو بند کمرے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور کبھی لی پاپوتی کرتا ہے؟
کسی کے بارے میں نہیں بولو، چلو چلتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولو تو میرے نبی نے کیوں بولا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی ہے۔ میرے نبی نے کیوں فرمایا اہل البدعۃ کلاب من النار، بدعتی جہنمی کتا ہے، کیوں فرمایا میرے نبی نے؟ میرے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے۔ پتہ یہ چلا ایمان اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب کسی سے محبت بھی کرو گے اور نفرت بھی کرو گے۔ جو اللہ اس کے رسول کا ہے اس سے محبت کریں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے ہم نفرت کریں گے۔ میرے آقا کائنات کے لیے رحمت ہیں، اللہ کا سب سے عظیم فضل ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خوشیاں مناؤ۔ جناب علی ہم گزرے، اور سن لو، ہم گزرے، ایک مکان تھا، لائٹنگ لگی تھی، بھیڑ بھاڑ تھی، مہمانوں کی آمد، لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، بچوں نے نئے کپڑے، جوانوں نے بڑے نئے کپڑے، دوستوں کی لائن لگی ہے، کھانا بن رہا ہے، بریانی کی خوشبو دور تک آ رہی ہے۔ ہم جا رہے تھے، حضرت مولانا جعفر خلیل صاحب ساتھ میں موجود تھے۔ میں نے کہا کہ مولانا خلیل صاحب اس گھر میں اتنی لائٹنگ کیوں ہے، اس گھر میں بریانی کیوں بن رہی ہے، نئے نئے کپڑے سب نے کیوں سلائے ہیں؟ بولے حضرت خوشی کا ماحول ہے۔ خوشی کا ماحول؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا شادی ہے۔ میں نے کہا شادی ہے تو حضرت خوشی ہے۔ تو میں نے کہا خوشی میں سجانا کہاں؟ جب خوشی ہے تو اس کا اظہار لائٹنگ سے کیا جا رہا ہے، خوشی ہے تو نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، خوشی ہے تو نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے اندھیرے میں، بٹن سینے کا کھولے ہوئے، پیجامہ اوپر ہے، کرتا نیچے ہے، یوں اکڑا کھڑا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا بہت ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیا حال؟ کا بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا تم خوش ہو؟ بولے ہاں بہت خوش ہوں۔ میں نے حافظ نور احمد کو بلایا، میں نے کہا بتاؤ یہ خوش ہے؟ بولے نہیں حضرت یہ تو خوش نہیں ہے، اس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں۔ میں نے دوسرے کو بلایا، بولے وہ خوش ہے؟ بولے نہیں خوش نہیں ہے۔ مسجد کے صدر صاحب کو بلایا، بولے خوش ہے؟ بولے خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بھائی چہرہ اترا ہوا ہے، غم میں ڈوبا۔ کہا نہیں میں خوش ہوں، نہیں میں خوش ہوں۔ پتہ یہ کیا چلا کہ خوشی اپنا اظہار چاہتی ہے، خوشی کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے، خوشی کا اظہار لباس سے ہوتا ہے، خوشی کا اظہار گھر کو سجانے سے ہوتا ہے، دوستوں کو کھلانے سے ہوتا ہے۔ نبی کی آمد پر سنی خوش ہوتا ہے، اسی لیے اپنی گلیاں سجاتا ہے، نئے کپڑے سلاتا ہے، نعت مصطفیٰ کی محفلیں سجاتا ہے، لنگر کھلاتا ہے، دعوت عام کرتا ہے، علماء اور مشائخ کو بلاتا ہے۔ اور جس کا منہ اترا ہوا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ سے جل جائیں بھی دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو ہمارا تو طریقہ امام احمد رضا نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اسی پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ بھیا ادھر ادھر کی مت سنایا انایا کرو، پروگرام کے چکر میں اب ہم لوگ نہیں رہتے ہوتے ہیں، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے روش سے جو ہٹتا ہے، اپنے اسلاف کے طریقے سے جو بھٹکتا ہے، یاد رکھو اسے کامیابی کبھی مل نہیں سکتی ہے۔ تھوڑی دن کی چمک ہوگی، تھوڑے دن کے بلبلے ہوں گے، کم سے کم ہم اپنی غیرت کے ساتھ تو جی لیں گے کہ ہم اپنی غیرت بیچنے کے لیے کبھی اس ڈالی پر کبھی اس ڈالی پر نذرانہ بڑھانے کے لیے کبھی اس مکان پر کبھی اس مکان پر نہیں، ہم نے ایک در پکڑ لیا ہے، ایک درگیر محکم گیر، وہ در پکڑا ہے محدث کبیر کا، وہ در پکڑا ہے قائد ملت کا، وہ در پکڑا ہے تاج الشریعہ کا، وہ در پکڑا ہے مفتی اعظم ہند کا، وہ در پکڑا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت کا وہ در ہے جہاں سے سلسلہ لگا ہے بغداد تک، اور یہ ایسا مضبوط ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کیا دبے اس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اے سنیوں اپنے آپ کو سنبھالو، ہے نا، بس بولنا بڑا آسان ہے۔ میں ان عاشقوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تحفظ ناموس رسالت کے نام پر فلمی دنیا کے ایکٹروں کو، بھئی کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ریل بھی بنا لو، جلتے ہیں کیا جلتے ہیں بھائی، تم کیا کر رہے ہو؟ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری اس
تحفظ ناموس رسالت سے لوگوں نے نبی کی شان میں بکواسیں بند کر دی ہوں، وہابیوں نے کلمے پڑھ لیے ہوں. ہمت تو ہے نہیں کہ آپ اپنی تقریروں میں ذرا 10 تقریریں بول کر دیکھ لیجئے، پھر دیکھیں کتنے وہابی تمہاری تعریف کرتے ہیں. میرے سمجھ میں نہیں آتا آج تک وہابی ہماری تعریف کیوں نہیں کرتے، حضور غیا سے ملت کی تعریف کیوں نہیں کرتے. میں نے محدث کبیر کی تعریف کرتے ہوئے کسی وہابی کو نہیں دیکھا ہے. میں نے تاج شریعہ کی تعریف کرتے ہوئے کسی وہابی کو بولو یار نہیں دیکھا ہے. ہاں، جب اڑپی میں مناظرہ ہو رہا تھا، فقیر اس میں تھا، وہابی مناظرہ، شرائط مناظرہ اثر کے بعد شروع ہوئی، رات کے 2 بجے رات تک شرائط کے بحث چلتی رہی. وہ بڑا سلفی جو تھا غیر مقلد کہتا ہے ارے آپ لوگ کتنا اچھل رہے ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کس کو بلاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا ارے مولانا ضیاء المصطفیٰ ہی کو تو بلاؤ گے. میں نے کہا یہاں ہی کلیجہ کپ رہا ہے، ابھی تو میرا محدث کبیر گھوسی میں بیٹھا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ہم اپنے مشائخین کی قدر کرتے ہیں. جتنے بھی پابند شرع مسلک اعلی حضرت کے متبعین مشائخین ہیں ان کی قدر کرو. اور یہ جو ہے نا ہماری غیرتیں جو ہے نا اس کو ذرا بیچنا بند کرو. ایک در پکڑ لو مضبوطی سے، اور مضبوطی سے پکڑ کر، ورنہ یہ آیا اس سے بھی مرید، وہ آیا اس سے بھی مرید، وہ پتہ نہیں چلتا وہ کس کا مرید ہے، پتہ ہی نہیں کس کا مرید ہے. 10 پیروں سے مرید ہے نا. تو دامن گیرا والوں اس کو ذرا صحیح کرو، ایک مضبوط صحیح جگہ کو پکڑ لو، اور جتنے بھی مسلک کے مشائخین ان کی قدر کرو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر یہ نہیں یار کہ وہ بھی مرید اسے مرید اسے مرید اسے مرید. آئی بات تو ختم کر دوں. ایک دہلی میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ بیٹے ایک کام کرو، جاؤ ذرا ناشتے کے لیے روٹی لے آؤ. نان خریدنے کے لیے جناب عالی گئے اور شام کو واپس آئے. بزرگ ناراض جلال میں آئے، فرمانے لے نالائق صبح ناشتے کے لیے روٹی لینے گیا تھا اور شام کو واپس آ رہا ہے. کہاں گیا تھا روٹی لینے؟ کہنے لگے حضور میں جا رہا تھا، ایک ولی کا جنازہ گزر رہا تھا اور ان کے جنازہ میں بڑی بھیڑ تھی، میں کھڑا ہو گیا، راستہ مل ہی نہیں رہا تھا، روٹی دوسری طرف مل رہی تھی. ان کا جنازے کی قطار ختم ہوتے ہوتے شام ہو گئی، جب راستہ ملا تو لے کر کے آیا. کہنے لگے اچھا کون اتنا بڑا ولی تھا جس کے جنازے میں اتنے لوگ شریک تھے؟ کہا حضرت معاملہ یہ ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو میری جنازہ میں شریک ہو جائے گا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، اسے بخش دیا جائے گا. تو لوگ بخشش کے چکر میں، کسی چکر میں؟ بخشش کے چکر میں، جو خود بخشش نہ کروا پائے، بخشش کے چکر میں جنازے میں بھیڑ. اللہ اکبر. حضرت شام ہو گئی تو اس پیر صاحب نے کہا کہ اتنا بڑھیا موقع ملا تھا، تو بھی جنازے میں شریک ہو جاتا، تیری بھی بخشش ہو جاتی. کہنے لگے حضرت اگر جنت ان سے لینی تھی تو مرید آپ سے کیوں ہوا؟ میں جنت جب ان سے لینی تھی تو مرید ہے. ابے کیسا مرید ہے تو؟ اپنے پیر پر بھروسہ نہیں. دوسرا آیا پٹ سے اس کو پکڑا، تیسرا آیا پٹ سے اس کو پکڑا. کسی نے کہہ دیا یہ پیر صاحب پھونکتے ہیں نا تو ساری بلا دور ہو جاتی. بولے پٹ سے آپ ہی میرے پیر ہیں. آپ ذرا وہ بھی ذرا دیکھو. مگر یہ مت کہنا یار کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جتنے بار بار بول رہا ہوں، آج کل فتنوں کی زمین ایسی ہے نا، جتنے اہل سنت کے مشائخین ہیں ان کی قدر کرو. مگر یاد رکھنا مرکز بریلی رہے. اگر بریلی سے کوئی ٹکرایا، کتنا پکا تمہارا پیر ہو، کوئی بھی ٹکرائے، اس لیے کہ بریلی کو ہم آج کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، ہم بریلی کو اس لیے مان رہے ہیں کہ آل رسول نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلام. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آل رسول کی امانت ہے. امام احمد رضا کی فکر سے اگر کوئی ٹکرائے، کوئی مفتی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شیخ ہو، اگر وہ فکر رضا سے ٹکرائے تو ہمارا نہیں ہو سکتا. اور جو فکر رضا سے لگا رہے تو بھیا وہاں سے تو بٹتا ہے، سب کھاتے. میں گیا ہوا تھا، کہنے لگے اپنے مطلب کے لیے. میں نے کہا ہر کوئی مطلب کے لیے آتا ہے.
در رضا پر فتاوی رضویہ کھولا، مطلب کیوں مسئلہ الجھ گیا، وہ بھی مطلب کے لیے کھول رہا ہے۔ میں نے کہا دیوبند میں بھی کھولی گئی، بولے ہاں وہاں بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو مطلب کے لیے اعلیٰ حضرت کو کھول لیا۔ تو مطلب تو ہر جگہ ہے، مگر مطلب اچھا ہو تو بات اچھی ہے، مطلب اگر غلط ہے تو بات غلط ہے۔ غیا سے ملت نذرانہ لمبا دیں گے تو یہ مطلب غلط ہے، اور غیا سے ملت کے درس کے ذریعہ ان کے قدموں کے فیض سے طالبی کا فیضان ملے گا، مطلب بڑا اچھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔